السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہم نے چند ایک باتیں اس بارے میں سنی تھیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کے بارے میں کن کن لوگوں سے کن کن چیزوں سے پوچھے گا، گواہی دلوائے گا، اور اس میں ایک جھلک تھی اللہ رب العزت کا جو نگرانی کا نظام ہے، اور جو اللہ رب العزت نے آپ کے اور میرے لیے قیامت کے دن بطور ثبوت چیزیں، گواہیاں، لکھی ہوئی تحریریں وہ کھولنی ہیں اور پیش کرنی ہیں۔ تو یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ نگرانی کرواتا ہے۔ اور اس سب سے بڑی بات جو ایک مسلمان کے بنیادی عقیدے میں شامل
وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی نگران ہے، وہ خود نگرانی کرتا ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ھو فانا تؤفکون۔ ہر چیز کو پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور وہ ہر چیز کی نگرانی بھی کرتا ہے، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اسے معلوم ہے کہ جسے میں نے پیدا کیا ہے وہ کہاں پر ہے، جسے میں نے پیدا کیا ہے اسے کیا چاہیے، جسے میں نے پیدا کیا ہے اسے میں نے کس حال میں رکھنا ہے، جسے میں نے پیدا کیا ہے وہ زبان کون سی بولتا ہے، جسے میں نے پیدا کیا ہے اس کے رزق کا بندوبست بھی میں نے کرنا ہے، کیونکہ وہ نگران ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، بس پیدا کیا اور چھوڑ دیا، بیکار، کوئی کام نہیں، اپنی مرضی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بیکار نہیں ہو، بغیر ضرورت کے تمہیں پیدا نہیں کیا، بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، تم نے واپس اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کیا سمجھ لیا ہے کہ یوں ہی پیدا کر دیا اور تمہیں واپس نہیں لے جایا جائے گا؟ واپس لے جایا جائے گا اور اس مقصد کے بارے میں پوچھا جائے گا جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا تھا۔ صرف انسان ہی نہیں، انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا نگران ہے، وہ سب کی ضرورتوں کو جانتا ہے، وہ سب کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے۔ اسے معلوم ایسا مالک نہیں کہ جسے اپنی مخلوق کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ رات میں سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چیمٹی اگر وہ چل رہی ہے، نہ وہ صرف یہ کہ اسے دیکھ رہا ہے بلکہ اس کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ضرورت کے لیے جدھر جدھر وہ سفر کرتی ہے چمٹی، اسے اس کے راستوں کا بھی پتہ ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اوحیٰ ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ اللہ فرماتے ہیں فاسلکی سبل ربک ذللا، جا بیل بوٹیوں پہ اور درختوں پہ اور پھولوں پہ، وہاں سے جا کے اپنی خوراک حاصل کر اور شہد بنا، صرف جا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فاسلکی سبل ربک ذللا، وہ راستے جو تیرے لیے تیرے رب نے مقرر کیے ہیں ان راستوں پہ جا۔ فاسلکی سبل ربک ذللا، کیا خیال ہے، کیسی نگرانی ہے کہ راستے مقرر کر دیے، راستوں پہ جانا، ان راستوں پہ چلنا، حیوانات کے لیے، حشرات الارض کے لیے وہ اس نے مقرر کر دیے، اسے پتہ ہے، معلوم ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایسا نگران ہے اگر کسی درخت کا پتا ٹوٹ کے گرتا ہے اسے پتہ ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی چیز خشک ہے، کوئی چیز تر ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، ہمیں نظر آتی ہے، نظر نہیں آتی، اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس تحریریں لکھی ہوئی ہیں ان سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا نگران لکھ رکھا ہے، نگرانی کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہم دیکھتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، خواہش یہ تھی کہ کعبہ میرا قبلہ بنا دیا جائے، اور دل میں خواہش لیے آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔
آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے عبادت کے بارے میں کیا کہا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسے نہیں نہ کر سکتا پھر یہ پتہ ہونا چاہیے فإنہ یراک، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ انہ یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، تو جہاں قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یراکا، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، حین تقوم، جہاں تو قیام کرتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور تیرا سجدوں میں جانا، تیرا سجدوں سے اٹھنا دیکھ رہا ہے۔ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، نگران ہے، دیکھ رہا ہے۔ کوئی چیز اس کی نظر سے، اس کی دسترس سے، کوئی چیز اس کی سماعت سے، اس کی بصارت سے پرے نہیں ہے، کوئی چیز اس سے دور نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تجھے احساس دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تیری شاہ رگ ہے اس سے زیادہ ہم تیرے قریب ہیں، یہ ہو سکتا ہے تجھ سے دور ہو، نحن اقرب، ہم اس سے زیادہ قریب ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ کون نگران ایسا ہوگا کہ جو نگرانی ایسے کرے کہ کہے کہ میں تیرے اس قدر قریب ہوں۔ آگے لوگ پوچھنے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، آہستہ آواز میں کریں، اونچی آواز میں کریں، کیسے سنتا ہے؟ کیسے سنتا ہے؟ ہمیں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قرآن نے نقشہ بیان کر دیا کہ میرے بندے جب آپ کے پاس آ کے آپ سے پوچھیں نا میرے بارے میں کہ اسے کیسے پکاریں، زور سے آواز دیں، کتنی دور ہے یا قریب ہے، آہستہ آہستہ بلائیں، تو آپ کہو فإنی قریب، میں دور نہیں ہوں، دور نہیں، نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا، آواز دینے والا، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرے میں سنتا بھی ہوں، میں قبول بھی کرتا ہوں۔ دعا کرنے والا کوئی بھی ہو۔ آپ سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، لشکر گزر رہا ہے، اذا اتوا علی واد النمل، اللہ فرماتے ہیں چیونٹیوں کا علاقہ تھا، وہاں سے جب گزرنے لگے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹی نے آواز دی، اور چیونٹیوں جاؤ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دیں۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، انہیں پتہ ہی نہ چلے، انہیں احساس نہیں ہوگا تمہارے کچلے جانے کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ نگرانی میری ایسی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سلیمان کے لشکر کو دیکھ کے نہ وہ چیونٹی خود خبردار ہوئی بلکہ اس نے باقی ساریوں کو بھی خبردار کیا کہ انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن مالک فرماتا ہے ہم تو اوپر دیکھ کے اس چیونٹی کی اس آواز کو سن رہے تھے، اس لیے تو قرآن میں آیت اتار، چیونٹی کے لفظ نقل کر دیے۔ نگران ہے اللہ، خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز پر نگران ہے، اس کی نگرانی، اس سے باہر کوئی چیز نہیں، اس کی دسترس سے باہر کوئی چیز نہیں۔ اور یہ احساس اللہ بندے کو دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو احساس دلاتا ہے کہ میرے بندے دیکھ۔ قرآن میں آیتیں جا بجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جا بجا، اللہ وحدہ لا شریک کے پکڑنے کے، مواخذہ کرنے کے، عذاب بھیجنے کے واقعات جا بجا۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالم جو کرتے ہیں یہ نہ سمجھ کہ اللہ کو اس کی خبر ہی نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا، اسے بے خبر نہ سمجھو،
کہ ظالم جو کر رہے ہیں وہ پکڑتا نہیں، مواخذہ نہیں کرتا. ہاں اس کی ایک حکمت ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. کبھی کبھی وہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، وہ رسی ڈھیلی کرتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ اللہ کی پکڑ سے باہر یا اس کی دسترس سے باہر ہے، اس کی نگرانی سے باہر ہیں. ہرگز نہیں، نگرانی سے باہر نہیں ہے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کیا سمجھا کہ ہم ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اللہ پکڑ ہی نہ سکے؟ اللہ فرماتا ہے طاقت تو پھر نکل جاؤ زمین کے کناروں سے باہر، آسمان کے کناروں سے باہر نکل کے دکھاؤ. نہ صرف یہ کہ نگران ہے، بلکہ نگرانی میں بھی اس نے حدود قائم کر رکھی ہیں، مرضی اسی کی چلے گی. کوئی چاہے نہ چاہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں، کوئی چاہتا ہے میں مر جاؤں، کوئی چاہتا ہے میری صحت چلی جائے، میری توانائی جو جوانی میں تھی بڑھاپے میں وہی رہے. ہر کوئی چاہتا ہے توانائی نہ جائے، طاقت نہ جائے، جوانی نہ جائے، صحت نہ جائے، مال نہ جائے، زندگی نہ جائے. بیمار ہوتا ہے یا نہیں؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لیے اس قدر شفیق، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فإن تولوا، آپ اس قدر مہربان ہیں، نرم ہیں، دعوت دینے کا انداز بڑا مؤثر ہے، بڑا اچھا ہے، سب آپ کو اچھا کہتے ہیں. اس سب کے باوجود بھی اگر لوگ پھر جائیں، پلٹ جائیں، تو آپ کہیے کہ جاؤ بھئی سارے چلے جاؤ، حسبی اللہ، مجھے ایک اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، مومن کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے، نگہبان بھی ہے، کارساز بھی ہے. کافی ہے اللہ. الوکیل نگہبان ہے، نگرانی کو، اسے پتہ ہے میرے حالات کا، اسے پتہ ہے وہ اکیلا کافی ہے. یہ توکل ہے. اور متوکل آدمی جسے اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں لاتا کہ شاید اب میں اللہ کی پکڑ سے یا اللہ کی نظر سے باہر. اسے نہیں خیال آ ہی نہیں سکتا. ہو متوکل اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا. وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے. نگرانی کے ساتھ ساتھ آپ اس کی دسترس میں ہیں، آپ اس کے قبضہ قدرت میں ہیں. پلک کے جھپکنے کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ، پلک جھپکنے کا بھی تذکرہ، قدم اٹھنے کا بھی تذکرہ. رات کو سوتے ہو کیفیت کیا ہوتی ہے اس کا تذکرہ، صبح اٹھتے ہو اس کا تذکرہ، ساری چیزیں. اور یہ اللہ رب العزت نے اپنے نگران ہونے کا بیان کر کے قرآن مجید میں احساس دلایا ہے انسان کو کہ میری نگرانی میں ہے. دنیا میں اگر کوئی نگرانی کا تجھ پہ نظام لگا دے نا، تیرے اوپر پیرا لگ جائے، پولیس تیری نگرانی کرتی ہو تو غیر قانونی کام نہیں کرے گا. جہاں کیمرہ لگا ہو، چور کو پتہ ہوگا کیمرہ لگا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے. اب نہیں دیکھ رہا، کوئی بعد میں دیکھ لے گا. اگر احساس یہ پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، چور، مجرم، سود خور، اللہ دیکھ رہا ہے. ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. پھر تیری جرت ہے کہ تو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود،
پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تجھ سے بڑی بڑی چیزیں ہیں کائنات میں. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. اس نے سورج اور چاند کا ایک مدار مقرر کیا ہے، کبھی آگے پیچھے ہوئے؟ پہاڑ کتنی بڑی مخلوق ہے، کبھی اس نے حکم الہی سے انکار فرار اختیار کیا ہے؟ ساری چیزیں جس جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، درخت کو سائے کے لیے، کبھی انکار کیا کہ میں نے آج سایہ نہیں دینا؟ جیسے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، تجھے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. تجھے مقصد ہی یاد نہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. بندے، کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے وہ عظمتوں شفقتوں والے رب سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اندھیرے میں رکھا ہوا ہے؟ کیسی دھند چھائی ہے تیرے دماغ پہ کہ تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا چیز ہے جو رب سے دور لے کے جا رہی ہے. کون سی چیز ہے؟ کبھی غور کیے؟ اور رب بھی وہ الذی خلقک فسواک فعدلک، پیدا بھی کیا، صحت بھی دی، دنیا میں کھڑا بھی کیا، زندگی گزارنے کے ڈھنگ طریقے سکھائے. فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ جو چہرہ ہے، یہ جو خوبصورتی ہے، جس پہ ناز کیے پھرتا ہے، جسے بنا سنوار کے رکھتا ہے، وہ اس کی مرضی سے بنا ہوا. فی ای صورت ما شاء، یہ جو جوڑ ہیں، یہ جو چہرے پہ یا ماتھے پہ سلوٹے ہیں، رکبک فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ چہرہ، یہ صورت، یہ شکل، یہ اس نے جوڑی ہے، یہ اس نے ترتیب دی ہے، یہ شکل اس نے عطا کی ہے. اللہ وحدہ لا شریک سمجھتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں انسان سمجھتا ہے الم یرہ احد، کوئی نہیں دیکھ رہا اسے. چھپ گیا، اندھیرے میں چلا گیا، خلوت میں چلا گیا، کمروں کے اندر چلا گیا. ایحسب ان لم یرہ احد، اب سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا. الم نجعل لہ عینین، اللہ فرماتے ہیں یہ جو تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، یہ ہم نے دی ہیں. اور ہمارے بارے میں خیال ہے الم یرہ احد، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دیکھتا نہ ہو، وہ دیکھ رہا ہے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہونٹ ہم نے دیے، زبان ہم نے دی، خیر و شر کا راستہ ہم نے دکھایا. یہ جو دنیا ہے، جس دنیا میں تو رہتا ہے، یعلم مستقرہا ومستودعہا، تو جہاں پہ رہ رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جہاں پہ جا کے تو دفن ہوگا نا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اس نے پیدا کیا. قرآن کہتا ہے فمستقر ومستودع، ایک جگہ ہے جہاں اسے اللہ نے ٹھہرا دیا ہے، ایک جگہ ہے جہاں اس نے چلے جانا ہے. مفسرین نے دو توجیہات بیان کی ہیں. ایک یہ کہ انسان جو مستقر ہے نا، مستقر جہاں پہ اللہ نے تجھے ٹھہرائے رکھا، وہ تیرے باپ کی پشت ہے. یہ اللہ کو پتا ہے تو وہاں کس شکل میں ٹھہرا رہا. وَمُسْتَوْدَعَهَا، پھر وہاں سے جس جگہ پہ اللہ تجھے لے کے گیا وہ ماں کا رحم ہے، ماں کا پیٹ ہے. وہ کہاں سے بات شروع کی؟ وہ کہاں سے بات شروع کی؟ تیرے پہلے دن سے نہیں، تیری بلوغت سے نہیں، تیری جوانی اور بڑھاپے سے بات نہیں شروع کی. وہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بات شروع کی وہاں سے جب تیرا نام و نشان بھی کوئی تیرا ذکر ہی نہیں کرتا تھا، کسی کو تیرا پتہ ہی نہیں تھا، تیرے بارے میں علم ہی نہیں تھا. اس رب کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے. جانتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، ایمان ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یقین ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، علم بھی ہے، ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، عقیدے کا حصہ بھی ہے. نافرمانی پھر بھی ہے.
حق تلفی پھر بھی کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق سے جان پھر بھی چھڑواتا ہے، راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف پھر بھی دیتا ہے، لوگوں کی غیبت و چغلی پھر بھی کرتا ہے، معلوم ہونے کے باوجود۔ اللہ نگران ہے، اس کی نگرانی یہ نہیں اس نے پیدا کیا اور چھوڑ دیا، نہیں، اس نے مکمل نگہبانی کی، نگرانی کی، وہ تجھے بچاتا رہا، وہ تجھے بیماری سے صحت کی طرف لے کے آیا، یہ سارے اس نے کام کیے ہیں، رزق بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، جو دے رہا ہے، جو نواز رہا ہے، کیا خیال ہے اسے آپ کا خیال نہیں، اس کی آپ پہ نظر نہیں؟ اللہ دے، یہ احساس پیدا ہونا چاہیے دل میں کہ اللہ مجھے ہر وقت ہر جگہ خلوت و جلوت میں ہر جگہ وہ دیکھ رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ حرکات نوٹ بھی کر رہا ہے، وہ ان چیزوں کو بطور دلیل قیامت کے دن میرے سامنے بھی لائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ